بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا۔ يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک یدخلون الجنۃ ولا یظلمون شیئا۔ ناظرین گرامی قدر، آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے گزشتہ پیغمبروں کی امتوں کی حالت بیان کی ہے کہ ان کے اندر دینی اعتبار سے بہتری، خرابی، صلاح اور فساد جو آیا تو وہ کیا تھا۔ گزشتہ پیغمبروں کی امتیں کن برائیوں میں، کن گناہوں میں مبتلا ہوئیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کو عذاب سے دوچار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے گزشتہ اقوام اور گزشتہ امتوں کے حالات کو اس آیت کریمہ میں بڑے ہی مختصر انداز میں اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ اللہ فرماتا ہے فخلف من بعدہم خلف، تو ان کے بعد ان کے جانشین آئے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ سے پہلے کچھ پیغمبروں کا اللہ نے تذکرہ کیا ہے، کچھ نبیوں کا تذکرہ کیا ہے۔ ان نبیوں کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ فرماتا ہے کہ ان کے جانے کے بعد ان کے خلف آئے، ان کی اولاد، ان کی بعد کی نسلیں وہ آئیں اور انہوں نے کیا کیا؟ اضاعوا الصلاۃ، نماز کو ضائع کیا، واتبعوا الشہوات، اور خواہشات نفس کے پیچھے پڑ گئے، خواہشات نفس کی پیروی کرنے لگے وہ۔ فسوف یلقون غیا، تو عنقریب وہ غی کے اندر داخل ہوں گے اور وہاں پر ان کو ڈالا جائے گا۔ غی جہنم کی ایک وادی بتائی گئی ہے، اور اس سے مراد گڑھا بھی بتایا گیا ہے یا پھر گمراہی بھی بتائی گئی ہے۔ بہت سارے معنی مفسرین نے بیان فرمائے ہیں۔ مراد اس سے آپ جہنم لیں کہ وہ عنقریب جہنم میں داخل ہوں گے، سوائے ان کے جو لوگوں نے توبہ کر لیا، ایمان لائے، نیک عمل کیا، تو وہ جنت کے اندر داخل ہوں گے اور ان پر کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ آپ غور کیجئے اس آیت کریمہ میں کہ اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ گزشتہ جو امتیں تھیں ان امتوں میں پیغمبر کے گزر جانے کے بعد، رسولوں کے چلے جانے کے بعد، اور کچھ زمانے، کچھ ادوار، کچھ ماہوں سال بیت جانے کے بعد ان کے اندر دو خرابیاں پیدا ہو گئیں، دو خامیاں آ گئیں، دو کمیاں ان کے اندر پیدا ہو گئیں۔ وہ کیا تھیں؟ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا اضاعوا الصلاۃ، نماز کو ضائع کیا انہوں نے، نمازوں کو ضائع کرنے لگے وہ لوگ۔ واتبعوا الشہوات، اور خواہشات نفس کی پیروی کرنے لگے۔ یہ دو گناہ، یہ دو کمیاں، یہ دو غلطیاں ان سے سرزد ہوئیں، تو گزشتہ قوم کے ساتھ کیا ہوا؟ آپ اس کو
قرآن کے اندر دوسرے مقامات پر آپ پڑھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، آپ نے اس سے پہلے سنا بھی، وہ ہلاک ہوئے، برباد ہوئے اور ان کے اوپر اللہ کا عذاب آیا۔ اس طرح کے بہت سارے مسائل ان کے ساتھ پیش آئے، جو گزشتہ اقوام تھے ان کے ساتھ اس طرح کے بہت سارے حالات آئے، اللہ کے عذاب سے وہ دوچار ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے 2 گناہوں کا یہاں پر تذکرہ کیا ہے۔ سب سے پہلے ہے اضاعت صلاح، نماز کو ضائع کرنا۔ نماز جو اہم ترین عبادت ہے، اور یہ عبادت ہر امت کے اندر، ہر قوم کے اندر رہی ہے، اس کا حکم دیا گیا ہے، اور اس کا تذکرہ بھی اللہ تعالیٰ نے گزشتہ امتوں اور انبیاء کے حوالے سے کیا ہے۔ نماز یہ کسی بھی قوم کی بربادی کی شروعات میں پہلے ختم ہوتی ہے، اس کی طرف سے امتوں کا تعلق پہلے ٹوٹتا ہے۔ نمازوں کا معاملہ اس امت کے اندر صحیح نہیں رہ جاتا، اور دھیرے دھیرے وہ نماز ضائع ہو جاتی ہے، برباد ہو جاتی ہے، وہ اس امت اور اس قوم کے اندر نظر نہیں آتی، اور ایسا نظر نہیں آتا کہ حقیقت میں یہ لوگ نماز کو لے کر کے، اللہ کی اس عبادت کو لے کر کے بہت زیادہ سنجیدہ ہیں، پابند ہیں، حساس ہیں۔ تو نمازوں کو ضائع کیا۔ نمازوں کے ضیاع میں مفسرین نے کچھ چیزیں بتلائی ہیں۔ نمازوں کے ضیاع کے اندر یہ بتلایا کہ نماز کا خشوع و خضوع ان کے اندر سے ختم ہو گیا، نمازوں کا خشوع نہیں رہا، توجہ الی اللہ اور وہ روحانی کیفیت جو اس عبادت کی اصل ہے، وہ ان سے رخصت ہوئی، وہ ان سے ختم ہوئی۔ خشوع نمازوں میں نہیں رہا۔ نماز جب ختم ہوتی ہے تو پہلے نمازوں کا خشوع جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اول ما یرفع من امتی الخشوع فی الصلاۃ، سب سے پہلے میری امت سے جو چیز اٹھائی جائے گی وہ نمازوں کا خشوع ہے۔ تو ان امتوں نے نماز کو ضائع کیا، یعنی انہوں نے اپنی نمازوں کے اندر خشوع اور خضوع کا اہتمام نہیں کیا، خشوع خضوع کو ضائع کر دیا، برباد کر دیا۔ ان کی نمازیں خشوع اور خضوع سے خالی ہو گئیں، اور بس ظاہری طور پر وہ اس عبادت کا اہتمام کرنے لگے۔ تو ایک معنی یہ بیان کیا ہے کہ نمازوں کے خشوع کو ضائع کر دیا۔ دوسرا معنی یہ بیان کیا کہ نمازوں کے تعلق سے جو ہدایات، جو تعلیمات اسلام نے دی ہیں، قرآن و حدیث نے دی ہیں، انبیاء نے جو ہدایات اور تعلیمات دی ہیں، ان ہدایات اور تعلیمات کو ضائع کر دیا۔ نماز کے بارے میں آپ قرآن مجید کے اندر پڑھیں گے تو آپ کو جگہ جگہ یہ بات ملے گی کہ نمازوں کو قائم کرو۔ نماز کو قائم کرنے کے لیے کہا گیا ہے، نماز پڑھنے کے لیے نہیں کہا گیا ہے۔ نماز قائم کرنے اور نماز پڑھنے دونوں میں فرق ہے۔ نماز پڑھنے کا مطلب جیسے تیسے نماز پڑھ لیا، وضو صحیح سے کیا نہیں کیا، اور اس کے ارکان صحیح سے ادا کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں، بس نماز پڑھ لیا۔ رکوع، سجود اور دیگر جو نماز کے ارکان ہیں اس کو جیسے تیسے کر لیا، لیکن اقامت صلاۃ یہ ہے کہ نماز کو اس کی تمام تعلیمات، ہدایات، اس کے تمام آداب کے ساتھ پڑھنا، اس کی اندر جو دعائیں ہیں، جو وظائف ہیں، جو اوراد ہیں نمازوں کے اندر، اس کا اہتمام کرنا۔ تو نماز کو ضائع کر دیا، مطلب نماز کو یہ انبیاء کی تعلیمات کے مطابق نہیں پڑھتے تھے، نمازوں کی تئیں جو تعلیمات اور ہدایات تھی اس کو ضائع کر دیا۔ اور ایک معنی یہ بیان کیا گیا کہ نماز کو ضائع کر دیا انہوں نے، یعنی نمازوں کے وقت کو ضائع کر دیا۔ نماز جو مطلوب ہے وقت پر پڑھنے کے لیے، کہ نماز کو ان کے وقت پر پڑھا جائے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، ہر نماز کو وقت کے ساتھ فرض کیا گیا ہے، اور ہر نماز کا وقت قرآن و حدیث کے اندر
وضاحت کے ساتھ بتلا دیا گیا ہے کہ کس نماز کا وقت کب سے کب تک ہے، تو اس کا اہتمام بہت ضروری ہے، نماز کا بھی اہتمام اور نماز جس وقت میں پڑھنا ہے اس وقت کا بھی اہتمام۔ تو یہ جو امتیں تھیں ان لوگوں نے نمازوں کے وقت کو ضائع کر دیا، اس کا اہتمام انہوں نے نہیں کیا۔ تو نماز کو ضائع کر دینے میں بہت ساری چیزیں ہیں۔ ایک تو ہے نماز ہی چھوڑ دیا، نماز ہی ترک کر دیا، نماز کا اہتمام کرتے ہی نہیں تھے، نماز پڑھتے ہی نہیں تھے، ایک دم سے نماز سے آزاد ہو کر کے، نماز سے لا تعلق ہو کر کے زندگی گزارتے تھے۔ ایک یہ ہے کہ نماز کو اس کی ہدایات اور تعلیمات کے ساتھ نہیں پڑھتے تھے، اور ایک یہ ہے کہ نمازوں کے اندر خشوع اور خضوع کا اہتمام ختم کر دیا، اور ایک یہ ہے کہ نمازوں کو ان کے وقت پر نہیں پڑھا کرتے تھے۔ تو یہ تمام چیزیں شامل ہیں اضاعت صلاۃ میں۔ تو پہلی امتوں نے ایک جرم جو کیا، انبیاء کے گزر جانے کے بعد ان کے پر جو زوال آیا، ان کے اوپر جو انحطاط آیا، یا وہ اللہ کے عذاب سے دوچار ہوئیں، تو ان کے اندر سے نمازوں کا اہتمام ختم ہو گیا، نمازوں کی پابندی ختم ہو گئی، نماز کا معاملہ ان کی زندگی سے نکل گیا۔ ایک گناہ انہوں نے یہ کیا۔ دوسرا گناہ انہوں نے کیا کیا؟ دوسرا گناہ یہ کیا کہ خواہشات کے پیچھے پڑ گئے، اپنے نفس اور اپنے خواہش کو زیادہ اہمیت دینے لگے۔ میرے بھائیو، اسلام نام ہے اللہ و رسول کی پیروی کا، اسلام نام ہے قرآن و حدیث کی اتباع کا، اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کا نام اسلام ہے۔ اسلام نام ہے اپنے خواہشات کو شریعت کے تابع کر دینے کا۔ لیکن جب آدمی اپنی خواہشات، اپنی ہوا و ہوس کے تابع اپنے آپ کو کر دے گا اور اس کی تکمیل کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لے گا، ہر مسئلے میں وہ اپنی خواہش پر چلے گا، اپنی مرضی پر چلے گا، اپنے ہوا و ہوس کی اتباع کرے گا، تب سمجھ لیجئے کہ اس نے شریعت کو پس پش ڈال دیا، اس نے اللہ اور رسول کو پس پش ڈال دیا، اس نے قرآن و حدیث کو پس پش ڈال دیا۔ اور قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس سے بڑا ظالم کون ہے جس نے اپنے خواہش کو اپنا معبود بنا لیا ہو۔ مطلب اپنی خواہشات کے اوپر چلنا، اپنی احوا کی روشنی میں زندگی گزارنا، اپنے نفس کے مطابق چلنا، یہ اپنے نفس کو، اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنانا ہوا۔ کوئی اگر شریعت کو نظر انداز کر کے، اسلام کی تعلیمات کو نظر انداز کر کے اپنی خواہشات کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اپنے نفس کے مطابق چلتا ہے، تو مطلب اس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا، کیونکہ انسان پابند ہے اللہ کی عبادت بندگی اور اس کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کا۔ تو اس طرح سے انسان نے اپنے نفس کو اپنا معبود بنا لیا، اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا۔ تو یہ جرم کیا، یہ گناہ کیا۔ خواہشات یا ہوا و ہوس جس کے پیچھے انسان پڑتا ہے، تو شریعت، دین، اسلام، دین کے تقاضے سب کچھ پیچھے چھوٹ جاتے ہیں، اور خواہشات یقیناً انسان کو اپنے جال میں جکڑ لیتی ہیں، اور خواہشات کے بندھن میں انسان بندھ جاتا ہے، کیونکہ خواہشات کی پیروی میں لطف ہے، لذت ہے، خواہشات کی پیروی میں اپنی طبیعت کی تسکین ہے۔ اس لیے اکثریت اپنی خواہشات کے اوپر چلتی ہے۔ لیکن ایک مسلمان جو ہوتا ہے، ایک مومن جو ہوتا ہے، ایک متقی جو ہوتا ہے، جو اللہ کی مرضی، اس کی مشیت کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس کے نزدیک اہمیت اللہ و رسول کو ہوتی ہے، دین کو ہوتی ہے، تو پھر وہ اپنی خواہشات کو، اپنے ہوا کو، اپنے احوا کو، اپنے نفس کو
ایک حد تک رکھتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ انسان اپنے خواہشات سے مکمل طور پر اپنے آپ کو آزاد کر لے گا یا اس کا حکم دیا گیا ہے. ہماری بہت ساری خواہشات، ہماری بہت ساری چاہتیں ایسی ہیں کہ ان کی تکمیل بری نہیں ہے، غلط نہیں ہے، حرام نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. اللہ کے نبی نے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کے لیے عورتوں کی طلب، چاہت یہ مزین کر دی گئی ہے. اولاد سے محبت مزین کر دی گئی ہے. اور مال اور اسباب سے، میں مفہوم بتا رہا ہوں قرآن مجید کے اس آیت کا، اور مال و اسباب کی محبت اس کے لیے مزین کر دی گئی ہے. تو حقیقت میں انسان کی فطرت میں کچھ چیزوں کی محبت، کچھ چیزوں کی چاہت، رغبت انسان کی فطرت میں ودیت ہے. وہ انسان ان سے چاروں ناچار محبت کرتا ہے، چاروں ناچار اس کے خواہشات کے اندر وہ چیز موجود ہوتی ہیں. جیسے انسان کے اندر عورتوں کی خواہش ہوتی ہے، عورتوں کی چاہت، رغبت عورتوں کی طرف انسان کے اندر پائی جاتی ہے. ان کے اندر بھی، عورتوں کے اندر بھی مردوں کی چاہت، مردوں کے اندر بھی عورتوں کی چاہت انسان کے اندر پائی جاتی ہے. یہ خواہش اس کی فطری ہے. تو اس کی تکمیل کا یہ ذریعہ بتلایا گیا کہ نکاح کرو، شادی کرو، اور اپنی خواہشات کو نکاح اور شادی کے ذریعے سے پوری کرو. عورتوں کی اپنی خواہش کو، اپنے ہوا کو نکاح کے ذریعے سے، شادی کے ذریعے سے اس کی تکمیل کرو. اب اگر انسان اپنے اس خواہش کی تکمیل کے لیے نکاح کا راستہ نہ اپنا کر کے، شادی اور بیاہ کا طریقہ نہ اپنا کر کے، اور دیگر حرام ذرائع اپناتا ہے، حرام طریقے اپناتا ہے، تو یہ چیز غلط ہے، یہ چیز حرام ہے، یہ چیز گناہ ہے، اور یہ ایک ضلالت اور گمراہی ہے. ایسے انسان مال کی محبت، مال کی چاہت اور رغبت انسان کے اندر پائی جاتی ہے. انہ لحب الخیر لشدید، بے شک انسان خیر کی محبت میں سخت ہے. یعنی مال کی محبت میں انسان بہت سخت ہے. تو مال کی محبت، مال کی طرف رغبت انسان کی ہوتی ہے، لیکن اس رغبت کی تکمیل برا نہیں ہے. اس رغبت، اس چاہت کی تکمیل بری نہیں ہے. آپ بزنس کیجئے، تجارت کیجئے، ملازمت کیجئے، اور حلال طریقے سے مال کو حاصل کیجئے، مال کو پائیے. کہاں اس لیے اس سے اسلام منع کرتا ہے؟ اس کے طریقے اور اس کے آداب بتلاتا ہے. اسلام مال سے انسان کو روکتا نہیں ہے. اسلام مال کے طلب میں انسان کے راستے کو روکتا نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کا صحیح راستہ اور اس کا جائز راستہ، مباح راستہ جو ہے، مستحب راستہ جو ہے وہ بتلاتا ہے. اور یہ بھی بتلاتا ہے کہ مال کی محبت یقیناً ہونا یہ غلط نہیں ہے، لیکن اس مال کی محبت میں انسان اس قدر اپنے آپ کو زیادہ ملوث نہ کر لے کہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا، غربا اور مساکین کی مال کے ذریعے سے مدد کرنا، یہ اس سے نہ ہو پائے. مال کی محبت اتنی زیادہ کہ حرام طریقے سے مال کمائے، مال کی خواہش، مال کی شہوت اور شہوات اتنی زیادہ کہ وہ غربا اور مساکین پر اپنے مال کو خرچ نہ کرے. یہاں انسان آ کر کے غلط، یہ خواہشات نفس کی پیروی ہے، یہ شہوات کی پیروی ہے. اور اسی طرح سے اولاد کی محبت بھی بری نہیں ہے، غلط نہیں ہے. اولاد کی محبت تو فطری چیز ہے، اللہ نے وہ محبت ڈال دی ہے، اللہ نے وہ رحمت انسان کے اندر ڈال دی ہے. لیکن اولاد کی محبت میں انسان حد سے تجاوز کر جائے، اور اولاد کی محبت میں صحیح اور غلط کی تمیز نہ رہے اس کے اندر، اولاد کی محبت، اس کی پرورش اور اس کی
پرداخت میں حرام طریقے سے مال کمائے اور اس کے اوپر خرچ کرے، اولاد کی محبت میں اولاد کو وہ شریعت کا پابند نہ بنائے، اولاد کی محبت میں اتنا زیادہ وہ آگے بڑھ جائے اور اتنا زیادہ اولاد کی محبت میں وہ پاگل ہو کہ اپنے اولاد کے غلط کاموں کو وہ برا نہ کہے، ان کی صحیح تربیت نہ کرے اور ان کو حرام راستوں پر، غلط راستوں پر جانے پر سرزنش نہ کرے۔ یہ اولاد کی محبت وہ ہے جو فتنہ بن جاتی ہے، اور اس طرح سے اولاد کے لیے بھی انسان کی یہ محبت نقصان دہ ہے اور اس کے لیے بھی نقصان دہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے لوگو، اے ایمان والو، اللہ کے ذکر سے تمہارے مال اولاد تمہیں غفلت میں نہ ڈال دے، اللہ کی یاد سے تمہاری مال اولاد تمہیں غفلت میں نہ ڈال دے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا۔ تو حقیقت میں شہوات کا جو فتنہ ہے، چاہے اس کا تعلق مال سے ہو، چاہے اس کا تعلق عورت سے ہو، چاہے اس کا تعلق اولاد سے ہو، یہ بہت ہی خطرناک فتنہ ہے۔ شبہات اور شہوات یہ دو فتنے ہیں جو یقیناً انسان کو گمراہی کی طرف لے کر کے چلے جاتے ہیں۔ شہوات کے فتنے سے پناہ مانگنا چاہیے اور حرام شہوتوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ یہ گناہ، یہ غلطی امتوں کی بربادی کا سبب بنی ہے، امتوں کے تباہی کا سبب بنی ہے۔ یہ غلطیاں، یہ برائیاں، چاہے وہ اذاعت صلاۃ کی ہو، چاہے وہ اتباع شہوات کی ہو، اس نے پچھلی امتوں کو تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا، ان کے اوپر عذاب نازل ہوا ہے، اور کل روز آخرت وہ جہنم میں داخل ہوں گے جو ان دونوں فتنوں کے شکار ہوئے پچھلی امتوں میں۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا ہے قرآن مجید کے اندر کہ پہلے کے جو انبیاء تھے، ان کی جو اولادیں آئیں، ان کی جو نسلیں آئیں بعد کی، ان کے اندر نمازوں کا ضائع کرنا اور شہوت کی پیروی کرنا، شہوات کے پیچھے چلنا، یہ دو غلطیاں انہوں نے کی، یہ دو گناہ اور یہ دو مرض ان کے اندر پیدا ہو گئے اور اس مرض کے وہ شکار ہو گئے، اور ایسے جو لوگ بھی گزرے ہیں وہ جہنم میں جائیں گے، سوائے ان کے جو توبہ کیے اور نیک عمل انہوں نے بعد میں کیا، تو وہ بچا لیے جائیں گے۔ آج تجزیہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو لائن بیان کی قرآن مجید کے اندر، اس کے تناظر میں موجودہ وقت میں جو امت مسلمہ ہے، یہ اس امت کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے، اس امت کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ پچھلی جو امتیں تھیں، ان امتوں کے اندر یہ جو دو گناہ پیدا ہوئے جو بہت خطرناک ثابت ہوئے ان کے لیے، کہیں ایسا تو نہیں کہ ان دو گناہوں کے اندر یہ امت بھی ملوث ہو چکی ہے، یہ امت بھی ان دو غلطیوں کا ارتکاب کر رہی ہے موجودہ دور میں؟ اس بات کو آج دیکھنے کی، سمجھنے کی اور اس کا جائزہ لینے کی اور اس کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ اور جب آپ صورتحال کو دیکھیں گے، جب آپ زمین پر اتر کر کے اپنے سماج، اپنے معاشرے اور اس امت کا آپ جائزہ لیں گے، تو آپ کو نظر آئے گا کہ اسی نقش قدم پر یہ امت بھی چل رہی ہے۔ وہی غلطیاں، وہی برائیاں، وہی خامیاں جو ان امتوں کے اندر پیدا ہوئی اور جن برائیوں نے ان امتوں کو تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا، آج انہی برائیوں، انہی خرابیوں اور انہی غلطیوں کا ارتکاب یہ امت بھی کر رہی ہے۔ آپ بتائیے، نماز کا معاملہ ہمارے یہاں کیا صحیح ہے؟ حقیقت میں اذان ہوتی ہے تو ہر کوئی اپنا کام، اپنی مصروفیت، اپنی دکان سب چھوڑ کر کے نماز کے لیے جاتا ہے۔ آپ اندازہ کیجئے، مسجدوں میں جا کر کے مسجدوں سے زیادہ آباد آپ کو بازار نظر آئیں گے، مسجدوں سے زیادہ آباد آپ کو ہوٹل نظر آئیں گے، مسجدوں سے زیادہ آباد آپ کو پبلک مقامات نظر آئیں گے، مسجدوں سے زیادہ آباد آپ کو پبلک پیلیس آپ کو نظر آئے گا۔ مسجدوں کے اندر بس چند لوگ رہ گئے جن کے ہاں نمازوں کا اہتمام ہے، وہ بھی بزرگ قسم کے لوگ، بس یہی چند لوگ ہیں جو مسجدوں کی لاج رکھے ہوئے ہیں، مسجدوں کے آبرو رکھے ہوئے ہیں۔ جمعہ میں اتنی لمبی بھیڑ کہ وضو خانے میں چٹائی بچھانی پڑتی ہے، مسجد کے باہر چٹائی بچھانی پڑتی ہے، لیکن 5 وقتہ نمازوں کے اندر 1 صف 2 صف مشکل بھرتی ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ یہ جائزہ کیا یہ نہیں بتاتا ہے کہ پچھلی امتیں
جس طرح سے اضاعت صلاۃ کا مرتکب ہوئی، ایسے یہ امت بھی اضاعت صلاۃ کی مرتکب ہو رہی ہے۔ نمازوں کا اہتمام، نمازوں کے تعلق سے پابندی اور حساسیت آج اس امت سے بھی ختم ہو رہی ہے۔ ہر جگہ ہر موقع پر آپ کو یہ چیز نظر آئے گی، اکثریت جو مسلمانوں کی ہے وہ نمازوں کی پابند نہیں ہے، اکثریت جو مسلمانوں کی ہے ان کی نمازوں میں خشوع نہیں پایا جاتا، اکثریت جو مسلمانوں کی ہے وہ نمازوں کے تعلق سے ان کو شعور نہیں ہے، ان کو علم نہیں ہے، جیسے چاہتے ہیں ویسے نماز پڑھتے ہیں۔ اکثریت جو مسلمانوں کی ہے وہ نمازوں کے وقت کا بھی اہتمام نہیں کرتی، یہاں تک کہ جمعہ کا جو دن ہوتا ہے، جمعہ کا جو وقت ہوتا ہے، جمعہ میں بھی لوگ خطبے کے اختتام تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کسی طرح سے ہم کو 2 رکعت نماز مل جائے، خطبے کا اہتمام نہیں، پہلی صف کا اہتمام نہیں، اذان سے پہلے پہنچنے کا اہتمام نہیں۔ اضاعت صلاۃ صرف اس امت میں نہیں تھا، یہ امت بھی اضاعت صلاۃ کے راستے پر چل پڑی ہے، اور بہت ہی افسوسناک صورتحال ہے۔ نوجوان بچے، اذان ہو جاتی ہے، مسجد کے باہر ادھر ادھر نکڑوں کے اوپر باتیں کرتے ہوئے نظر آپ کو ملیں گے۔ مسلم گھرانوں کے، مسلم خاندانوں کے بچے آپ کو باہر ٹائم پاس کرتے ہوئے، لیفٹ رائٹ کرتے ہوئے، گھومتے پھرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اضاعت صلاۃ کی مرتکب امت ہو رہی ہے۔ اضاعت صلاۃ کے مسئلے میں یہ امت دوسری امتوں کے نقش قدم پر چل پڑی۔ اسی طرح سے شہوات کا فتنہ بھی آج ہمارے یہاں عروج پر ہے۔ شہوات کا فتنہ عورتوں کو لے کر کے، صنف نازک کو لے کر کے، خواتین کو لے کر کے شہوات کا جو فتنہ ہے، یہ جو جنسی بے راہ روی ہے، یہ جو اباحیت ہے، یہ جو عریانیت ہے، یہ وہی شہوات کا فتنہ ہے جس کو شیطان فروغ دے رہا ہے۔ اور آج ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج کے اندر جنسی بے راہ روی، اخلاقی انارکی پھیلتی چلی جا رہی ہے۔ سچویشن انتہائی تشویشناک ہے۔ آج شادیاں مشکل ہو گئی ہیں اور زنا آسان ہو گیا ہے۔ کوئی اگر اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہے، کوئی اگر اپنے بیٹے کی شادی کرنا چاہے تو دنیا بھر کی مشکلات ہیں، رسم و رواج ہیں، مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، مال کی پرابلم ہے۔ لیکن اگر کوئی لڑکا، کوئی جوان رانا اگر ناجائز طریقے سے اپنی خواہش کو پوری کرنا چاہے تو اس کے لیے راستے کھلے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے آج شہوت کا فتنہ پھیل رہا ہے، جنسی انارکی پھیل رہی ہے، بے حیائی اور فحاشی پھیل رہی ہے، اور انتہائی شرمناک واقعات عالم وجود میں آ رہے ہیں۔ حیا، شرم، حجاب، پردہ جو ہمارا امتیاز تھا، جو ہماری ماؤں اور بہنوں کی ترجیح تھی، دھیرے دھیرے وہ حجاب، وہ پردہ اور وہ حیا اب ختم ہوتی جا رہی ہے۔ اور یہ جو برقع آج بنا لیا گیا، خود ساختہ حجاب مسلمانوں کا برقع، اس برقعے میں بھی بے حجابی کی گنجائش پیدا کر لی گئی ہے، اس میں بھی بے حیائی کی گنجائش پیدا کر لی گئی ہے۔ اور حقیقت میں یہ ساتر نہیں ہے، یہ عورت کو مکمل طور پر چھپانے والا نہیں ہے، الا یہ کہ کچھ خواتین اس قسم کے برقعے سلاتی ہیں کہ وہ ساتر ہوتے ہیں، وہ ڈھیلے ڈھالے ہوتے ہیں، لیکن تنگ برقعے یا اسی طرح سے باریک یا اس پر نقش و نگار بنے ہوئے، بیل بوٹے بنے ہوئے، جو اور زیادہ لوگوں کی نظروں کو اپنی طرف کھینچتے ہیں، اس قسم کے حجاب اور اس قسم کے برقعے مارکیٹ میں چل رہے ہیں۔ اور فیشن، یہ برقع بھی فیشن بنا لیا گیا، جو حجاب تھا اس کو بے حجابی کا ذریعہ بنا لیا گیا۔ شہوات کا فتنہ، مال کی طرف اگر آپ آئیں تو حقیقت میں مال کمانے کے لیے، دولت کمانے کے لیے، پیسہ جمع کرنے کے لیے انسان ہر حد سے گزر جانے کے لیے تیار ہے۔
شارٹ کٹ امیر بننے کے لیے، شارٹ کٹ کروڑپتی بننے کے لیے نئی نئی اسکیمیں ڈھونڈتا رہتا ہے، نئے نئے تدبیر اختیار کرتا رہتا ہے۔ مال کو کمانے کے لیے حلال و حرام کی تمیز کھونے لگے لوگ، اور تجارت، بزنس، کاروبار میں بہت ساری غیر اسلامی چیزیں آ چکی ہیں۔ تو مال کا فتنہ یا وہ شہوات جس کا تعلق مال سے ہے وہ بھی عروج پر ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ شہوات کا فتنہ جس کے اندر گزشتہ امتیں مبتلا ہوئی اور وہ ہلاکت و بربادی سے دوچار ہوئی، اور وہ زوال پذیر ہوئی، اور وہ انتہائی پستی میں چلی گئیں، ان شہوات کے فتنوں کے شکار اس امت کے اندر بھی لوگ ہو گئے۔ یہ دو گناہ بتا کر کے اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے انتباہ کیا تھا، ایک طرح سے تنبیہ کی تھی کہ ان گناہوں سے اگر زوال سے بچنا ہے، اگر پستی سے بچنا ہے، اگر تباہی اور بربادی سے بچنا ہے، تو ان دونوں فتنوں سے اپنے آپ کو بچا لو، جس نے گزشتہ قوموں کو تباہ و برباد کر دیا۔ ان دونوں فتنوں سے، یعنی ذات ثلاث سے اور اسی طرح سے شہوات سے اپنے آپ کو بچا لو، اپنی حفاظت کرو۔ اگر یہ فتنے تمہارے اندر باقی رہے تو تمہیں تباہ ہونے سے، برباد ہونے سے کوئی چیز روک نہیں سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سوائے اس کے جو توبہ کر لے اور ایمان لے آئے اور نیک عمل کرے۔ مطلب یہ چیزیں اگر پیدا بھی ہو گئی ہیں، یہ خرابیاں اگر تمہاری زندگی کے اندر آ گئی ہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ اب بربادی تمہاری مقدر ہو چکی ہے، ایسا نہیں ہے کہ اب تم اپنی اصلاح نہیں کر سکتے، ایسا نہیں ہے کہ اب تمہارے لیے کوئی آپشن نہیں ہے، اب تم نے ان گناہوں کا ارتکاب کیا تو اب تمہارے لیے موقع ختم ہے۔ نہیں، اللہ نے فرمایا لیکن اگر یہ چیزیں پیدا ہو گئیں اور آپ نے اپنی اصلاح کر لی، توبہ کر لی اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ، اور ایمان لائے، اپنے ایمان کو بہتر کر لیا، اچھا کر لیا، رسمی ایمان سے شعوری ایمان اپنے اندر پیدا کر لیا، وعمل صالحہ، اور نیک عمل کیا، صالح عمل کیا، تو اللہ فرماتا ہے فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، یہی لوگ ہیں جو جنت میں داخل ہوں گے، اور ان کے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یعنی جو کچھ بھی ان کی نیکیاں ہیں، جو کچھ بھی ان کے حسنات ہیں، اللہ تعالیٰ ان نیکیوں، ان حسنات کو قبول فرمائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ گناہ کے بعد توبہ کیا تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف نہیں کر فرمائے گا، نہیں، اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرے گا، یعنی ان کو اللہ معاف کرے گا، ان کے توبہ کو قبول کرے گا، اور ان کو اللہ تعالیٰ جہنم سے بچا کر کے جنت میں داخل کرے گا۔ تو یہ اس آیت کریمہ میں بہت ہی اہم ترین پیغام ہے۔ ہم تمام مسلمانوں کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس پیغام کو سمجھیں اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کی آیت کریمہ کو بہتر سے بہتر طریقے پر سمجھنے کی اور اس کے تقاضوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔